تمہارا نام سن کر کے قیصر و قرصہ میں لرزہ براندام ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، رب کائنات قرآن مقدس کے اندر اپنے محبوب کے امتیوں کو یہ درس دے رہا ہے، اگر تم مومن کامل بن جاؤ گے تو دنیا کا تخت و تاج تمہارے لیے ہوگا، ساری دنیا پر تمہاری حکومت ہوگی۔ گویا رب اپنے بندوں سے وعدہ فرما رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے، اے میرا وعدہ فرما رہا ہے اور رب اپنے بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے، اے مجھے اپنا خالق حقیقی ماننے والوں، اے میری عبادت کرنے والوں، اے میری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانے والوں، اگر تم سچے پکے مومن بن جاؤ گے، شریعت مصطفیٰ کے پاسدار بن جاؤ گے تو ساری کامیابیاں تمہارے لیے ہوگی، ساری کامرانیاں تمہارے لیے ہوگی۔ رب کا قرآن تو یہ ارشاد فرما رہا ہے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ لیکن آج قوم مسلم کا جائزہ لیا جائے تو حال اس کے برعکس نظر آتا ہے، حال اس سے الٹا نظر آتا ہے۔ آج ہر جگہ مسلمان کو ستایا جا رہا ہے، مسلمان کو پریشان کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھر کو اجاڑا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ اب مسلمان کتنے ظلم و ستم کو سہے گا، کتنے ظالم و سفاک سے الجھنا پڑے گا اس مسلمان کو؟ آخرکار وجہ کیا ہے؟ رب کا قرآن تو خوشخبری سنا رہا ہے اور ایسی خوشخبری سنا رہا ہے جسے سن کر کے ہمارے کانوں میں مسرت و شادمانی کا رس گھول رہا ہے، لیکن دل ہمارا چور چور ہو گیا ہے، دل زخموں سے چور چور ہو گیا ہے۔ حیرانیوں نے آج ہمیں گھیر لیا ہے، پریشانیوں نے آج ہمیں گھیر لیا ہے، مشکلات نے آج ہمیں گھیر لیا ہے، غربت و افلاس آج ہمارے گھر آ گئی ہے، تنگدستی میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ رب کا قرآن تو خوشخبری سنا رہا ہے لیکن مسلمان پریشان حال نظر آ رہا ہے، رب کا قرآن تو خوشیاں بانٹ رہا ہے لیکن مسلمان پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے۔ جب غور کیا جاتا ہے تو وجہ یہ سامنے آتی ہے کہ مسلمان پر جو پریشانیاں لاحق ہو رہی ہے، مسلمان آج جو بربادی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے، مسلمان آج جو در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، آج اس پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مسلمان کی بدعمالیاں ہے، مسلمان کے برے کرتوت ہے، مسلمان کے کالے کرتوت ہے، مسلمان کے گناہوں کی وجہ ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ان کو مارا توڑا جا رہا ہے۔ ورنہ اٹھا کر کے دیکھو اپنے اسلاف کی تاریخ کو، آج مسلمان نے تاریخ کو بلا دیا ہے، احکام خدا بندی پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، تعلیمات نبی کو چھوڑ دیا ہے، تعلیمات نبی کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ستایا جا رہا ہے۔ اگر آج بھی مسلمان اپنی تاریخ کو یاد کر لے، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگے، نبی کے بتائے ہوئے درس کو اپنا لے، تو دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو مسلمان کو جھکا سکے، دنیا میں کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو مسلمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر سکے۔ وہ پیارے کیا تم بھول گئے ہو؟ تمہاری تاریخ آج میں تمہیں یاد دلاتا چلتا ہوں، میرے پیارے ذرا غور سے سننا اور دل کی تختی پر لکھ کر کے لے جانا۔ تاریخ کے باقی کے اندر لکھا ہے جب صحابہ اکرام کے دور میں مسلمانوں نے مصر کو فتح کرنا چاہا تھا، مسلمانوں کا لشکر جرار مصر کو فتح کرنے کے لیے سفر کو طے کر رہا تھا۔ جیسے ہی یہ مسلمانوں کا لشکر مصر کے اندر پہنچا ہے تو مصر کے تمام عیسائیوں نے اور مصر کے بادشاہ نے ایک قلعے کے اندر پناہ لے لی ہے۔ قلعہ بڑا مضبوط تھا، دروازوں کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا، مسلمان کسی راستے سے قلعے کے اندر نہیں جا سکتے تھے۔ کافی دن گزر جاتے ہیں، ایک عرصہ گزر جاتا ہے لیکن جنگ کا کوئی حاصل نہیں نکلا ہے، جنگ کا کوئی حاصل نہیں نکلتا ہے۔ مسلمانوں کی غیرت للکار کر کے کہتی ہے اور مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت ابن حسنہ کھڑے ہوتے ہیں، ہونے کے بعد آواز میں کہتے ہیں، او عیسائی تو جانتا نہیں ہے دروازہ بند کر کے تو بیٹھ گیا ہے لیکن میرے لشکر کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اگر انہوں نے ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کر دیا وہ عیسائی تیرا قلعہ زمین میں دھس جائے گا۔ جیسے کہ حضرت ابن حسنہ نے اتنا ارشاد فرمایا ہے، عیسائیوں کا بادشاہ چھت پر آ کر کے کہتا ہے وہ کیسی باتیں کر رہا ہے، وہ مسلمان کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ قلعہ تیرے ہاتھوں کو اٹھانے کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کی وجہ سے زمین میں نہیں دھس سکتا ہے۔ اگر تو ایسا ہی کرنا چاہتا ہے، اپنے دعوے میں سچا ہے تو میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، آج میرے قلعے کو زمین میں دھسا کر کے دکھا۔ ادھر جیسے کہ عیسائی بادشاہ نے حضرت ابن حسنہ کو چیلنج کیا ہے، آپ کی غیرت للکار کر کے کہتی
اور تمام سپاہیوں کو بلایا ہے. اب مسلمان اپنے کردار میں آ جاتا ہے. تمام مسلمانوں نے وضو کیا ہے. وضو کرنے کے بعد مصلی کو بچھا دیتے ہیں. مصلی کو بچھایا گیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے لگے ہیں. اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے اور جھکا کر کے رب کی عبادت کرنے لگے ہیں. نماز کو مکمل کیا ہے اور مکمل کرنے کے بعد تاریخ بتاتی ہے مسلمانوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے. اور دعا کرنے کے بعد جب اس مسلمانوں کے لشکر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا، تاریخ کے اور آج شاہد ہے، ادھر مسلمانوں کا اشارہ کرنا تھا، عیسائیوں کا وہ مضبوط قلعہ، مسلمانوں کے اشارہ کرتے ہی زمین بوش ہو جاتا ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، حسن کے اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن اویس کرنی، علماء اہل سنت، حضرت مولانا آصف رضا منظری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں نے نماز پڑھی ہے، اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکایا تھا اور ہاتھوں کو اٹھا کر کے جو دعا مانگی ہے. تاریخ پلٹ کر کے دیکھ مسلمان اپنی، تم تو وہ تھے اگر تم ہاتھ اٹھا دیتے تو اللہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھا کرتا تھا. لیکن آج کیا ہو گیا؟ ہم کہاں سے کہاں آ گئے؟ ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھلا دیا، ہم نے اپنے اسلاف کے راستے کو چھوڑ دیا، اور یہی وجہ بنی ہے کہ آج ہم پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہم پر ظلم و پروریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. عزیزان گرامی وقار،